رخصتی سے پہلے سیکس، سمجھیں آپ کی حیثیت کتے برابر ہو گئی ہے۔ میں 24 سال کی لڑکی ہوں، شکل و صورت سے خوبصورت ہوں، 5 وقت کی نمازی ہوں اور بہت پردے والی لڑکی ہوں۔ مجھے بچپن سے اپنے پڑوس کا ایک لڑکا پسند تھا۔ جب میں اسکول میں تھی، 5ویں کلاس میں تھی، تب سے وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس لڑکے کی میرے بھائی کے ساتھ دوستی تھی، ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ میں چپکے سے دیکھتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن وہ میرے دل میں بس چکا تھا۔ پھر اسکول میں اگر وہ کسی بھی لڑکی سے بات کرتا تو مجھے بہت برا لگتا، بہت جیلسی ہوتی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا۔ پھر وہ اسمبلی میں گرلز لائن کا کمانڈر تھا، تو اس وجہ سے اس کا واسطہ لڑکیوں سے زیادہ تھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ 7ویں کلاس کے بعد اسکول سے نکل گیا، دوسرے اسکول میں چلا گیا۔ میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے لیے رشتے آنے لگ گئے، لیکن اس کے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا گاؤں میں۔ گھر والوں نے ہاں کر دی۔ 4 سال اس کے ساتھ نکاح رہا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ادھر میری زندگی بدل گئی۔ پہلے 1 سال رشتہ ٹھیک رہا تو ہم دونوں فزیکل ہو گئے۔ پھر 3 سال آئیں وائیں باتوں میں گزری اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد میرے لیے مزید رشتے آئے، جس میں اس لڑکے کا بھی رشتہ آیا، تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن یہ بس کچھ وقت کی خوشی تھی۔ میں نے باقیوں کو انکار کیا، ادھر ہاں کر دی، رشتہ ہو گیا۔ 1 سال تک بات نہیں کی۔ اس کے بعد ہمارے نمبر کا تبادلہ ہو گیا۔ ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا مالی طور پر کمزور تھا، تو وہ آہستہ آہستہ شادی کی تیاری کرنے لگ گیا۔ لہنگا لیا، صحیح مہنگے والا۔ میں نے کہا نہیں کریں خرچہ، اس سب کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی ضد تھی، میں شادی صحیح دھوم دھام سے کروں گا۔ میں کسی سے کم نہیں ہوں، خوددار تھا۔ پھر اچانک ایک رات وہ میرے ماضی کا پوچھنے لگ گیا، اور میں نے سوچا ہر رشتے میں یقین ہونا چاہیے۔ میں نے سچ بتا دیا کہ میں رخصتی سے پہلے اس کے ساتھ فزیکل ہوئی ہوں۔ وہ 32 منٹ چپ رہا، لیکن اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں سن رہی تھی۔ پھر اتنا کہا، میں بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں، اور کال کاٹ دی۔ گھر نزدیک تھے تو ان کے گھر میں شور ہو گیا۔ اس کی امی چیخنے لگ گئیں۔ میری والدہ بھائی بھی گئے تو اس کو اسپتال لے کے گئے۔ اس کے بعد میری دنیا جیسے ختم ہو گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گاؤں والے جمع ہو گئے۔ جب وہ اس کی حالت لوگوں نے دیکھی تھی تو بچنے کے چانس نہیں تھے۔ عورتیں آئیں، ان کے گھر سامان وغیرہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ لوگوں کو لگا اس کی میت واپس آئے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ لیٹ رات واپس آئی۔ 10-12 دن وہ کمرے میں اکیلے خاموش سوتا رہا، ٹیبلٹ کھاتا، اس کے بعد سو جاتا۔ کسی سے نہیں ملنا، نہ بات کرنا۔ پھر جب تھوڑا نارمل ہوا، میرے سارے نمبر بلاک کر دیے۔ میں دن رات ملاتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ حالت میری حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ جب صبر نہ ہوا، میں ان کے گھر گئی۔ اس کی امی نے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا، اور اتنا کہا، اس رات تمہاری وجہ سے میرے گھر سے 3 جنازے نکلنے والے تھے۔ میں نے بہت کہا ایک بار ملوا دیں، میں ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگوں گی، لیکن اس کی امی نے مجھے اس کے پاس جانے نہیں دیا۔ میں مایوس ہو کر گھر آ گئی۔ پھر 3 مہینے دن رات میری نیند نہیں تھی، ہر درجہ اذیت میں تھی۔ نہ رات کو نیند تھی نہ دن کو، روتی رہتی تھی۔ گھر والے بھی تانے دیتے رہے۔ خودکشی کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ پھر میں نے نئی سم نکالی، اس سے رابطہ کیا۔ کافی کالز کی، اس نے نہیں اٹھائیں، پھر اٹھائیں۔ جب میری آواز سنی، کال کاٹ دی۔ میں نے بہت منتیں کی، میری ایک بات سنو۔ وہ سننے لگا۔ میں بس بات کو آگے بڑھاتی، کیونکہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ معافیاں مانگی، پاؤں پڑ گئی۔ اس کو بولا، صرف ایک بار ہمارے گھر آؤ، تاکہ یہ لوگ مجھے تانے نہ دیں۔ بھائی مجھے نہ ماریں۔ وہ نرم دل تھا، مان گیا۔
لیکن مجھے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تاکہ آنے والی زندگی کے مظاہر سے تم بھی بچو اور میں بھی۔ میں نے اس حد تک اسے کہا آپ دوسری شادی کر لیں اور مجھے گھر میں نوکر کی حیثیت دے دیں، میں آپ کی اور آپ کی ہونے والی بیوی دونوں کی خدمت کروں گی۔ میں نے بہت کچھ بولا، اس کے منہ پر ایک ہی بات، یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے سکون سے جینے دو، خود بھی جیو۔ اس کی نوکری نہیں تھی، اس کے مقابلے میں مالی طور پر کافی بہتر تھی۔ اس کو میں نے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے دیتی ہوں، اپنا کاروبار شروع کریں یا باہر جائیں، لیکن وہ انکار کرتا رہا سب چیزوں سے۔ میں نے بس آخری خواہش بتائی، پوری زندگی شادی نہ کریں لیکن مجھے انکار بھی نہ کریں، میں آپ کے نام پر ساری زندگی انتظار میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں جھوٹی امید نہیں دے سکتا، پلیز میں بیان نہیں کر سکتی میں کس حد تک اس سے محبت کرتی ہوں، کتنے سالوں سے تہجد کی نماز میں اسے اللہ سے مانگا ہے۔ میں یہ انسان کسی قیمت نہیں کھونا چاہتی، پلیز مجھے کوئی مشورہ دیں، میری زندگی عذاب میں جل رہی ہے، کوئی چھوڑنے کا مشورہ نہ دیں پلیز، میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ جواب، سب سے پہلے کثرت سے توبہ استغفار کریں، رخصتی سے پہلے جب آپ سیکس کر لیں گی تو کتے برابر آپ کی حیثیت ہوگی۔ جن گناہوں کا اللہ کریم نے پردہ رکھا ہوا ہے اس گناہ پر گواہ کبھی نہ بنائیں، کثرت سے یا خد یا ودود و پڑھیں، ہونے والے شوہر کا تصور کر کے اٹھتے بیٹھتے بغیر وضو زبان خالی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔